الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے، اور اس مبارک جگہ میں اللہ رب العزت والجلال کے اس گھر میں مجھے جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق فتنوں سے ہے، اور ان فتنوں کے وقت میں ایک مسلمان کا عمل کیا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کیا کرے کہ ان فتنوں سے بچ سکے. انہی باتوں کے ارد گرد میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت والجلال سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان باتوں کا اثر ہم سب کے اوپر ثابت رکھے. دیکھیے، فتنوں سے مراد، جب فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، ان فتنوں سے مراد کیا ہے؟ ہر اس چیز کو فتنہ کہہ سکتے ہیں جو چیز ہمارے دین و ایمان کے لیے، ہمارے دینی شاعر کے لیے، ہمارے ایمان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہو. جو چیزیں ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اسے ہم فتنہ کہہ سکتے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے
آزمائش، اختبار، امتحان. جو آیت کریمہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اسی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں یہ ذکر کیا. اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ نے فرمایا کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا ایمان والوں نے، جن لوگوں نے ایمان لائے ہیں، کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئیں اور اس کے بعد ان کا اختبار نہیں ہوگا، اس کے بعد ان کا امتحان نہیں ہوگا، اس کے بعد انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کو جانچا نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ جنہوں نے ایمان لیا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے کلمہ توحید پڑھا ہے، ان کو جانچا جائے گا، ان کو پرکھا جائے گا. اور یہ اللہ رب العزت والجلال کی پرانی سنت ہے، پرانا طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، پہلے کے لوگوں کو بھی پرکھا ہے. جب انہوں نے توحید کا کلمہ اپنے زبان سے ادا کیا تو اس کے بعد ہم نے ان کا امتحان لیا، انہیں آزمایا، انہیں دیکھا کہ یہ لوگ کیا اپنے کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیا وہ جو زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کا اثر ان کے دلوں میں ہے یا نہیں ہے. فَلَنَعْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں آزمانے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ہم یہ دیکھیں کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. جو کلمہ اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کلمے کی ادائیگی میں کتنے سچے ہیں وہ. تو آپ غور کیجئے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے فتنہ کا لفظ استعمال کیا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جانچنا، پرکھنا، آزمانا. تو یہ عربی زبان کا بھی لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اردو میں کہا جاتا ہے فتنہ و فساد، فتنہ فساد. تو یہ ایسا لفظ ہے جو ہر اس چیز پر صادق آتا ہے، ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو چیز ہمارے دین و ایمان کے لیے مضر ہو، خطرہ ہو جس میں. دیکھیے آج اگر فتنوں کی بات کی جائے تو فتنوں و فساد کی ہر چہال جانب سے، ہر طرف سے ہمارے اوپر یلغار ہے. ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. مختلف طرح کے فتنوں کا چیلنجز ہے ہمارے اوپر. ایک طرف عورتوں کا فتنہ ہے، دوسری طرف مالوں کا فتنہ ہے، تیسری طرف موبائل اور سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، چوتھی طرف دوسری قوم کی نکالی کا فتنہ ہے، پانچویں طرف غلط منہج پر عمل کرنا، اس کا فتنہ ہے. تو یہ معاشرہ اور سوسائٹی فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے. اور ایسے ہی وقت کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی پیاری حدیث بیان کی تھی اور فرمایا تھا کہ ہمیں اس وقت کرنا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے لوگوں کو، امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ لوگوں عمل میں جلدی کرو، جلدی عمل کرو. اس فتنے سے ڈرتے ہوئے جو فتنہ جب آئے گا تو وہ اس طرح چھائے گا جیسے تاریک رات کی تاریکی چھا جاتی ہے. جب ہر چہال جانب ظلمت ہوتی ہے، ظلمت کا سویرا ہوتا ہے، جب آدمی کا اپنا جسم نہیں سوچتا، اپنا ہاتھ اسے نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ اسے نہیں سوجھتا، ایسا اندھیرا جب چھا جائے، اس اندھیرے کے چھانے سے پہلے تم جلدی نیک عمل کرو. حالت ایسی ہوگی کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ مومن ہوں گے، لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ وہ ایمان والے ہوں گے، ویمسی کافرا، اور جب شام ہوگی تو اپنا ایمان بیچ دیں گے، شام ہوگی تو وہ کافر ہو جائیں گے. ایسا وقت ہوگا کہ صبح میں مومن، شام میں کافر، شام میں مومن، صبح میں کافر. اور دین و ایمان کا سودا اتنا آسان ہو جائے گا ان کے نظروں میں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دین کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیں گے، وہ دین کا سودا چند ٹکوں کے عوض میں بیچ دیں گے۔ آج آپ اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج دین کتنا آسان ہے۔ کوئی آپ کے گھر راشن پہنچا کر آپ سے دین کا سودا کر لے رہا ہے، کوئی آپ سے چکنی چپڑی باتیں کر کے آپ کے دین کا سودا کر رہا ہے، کوئی آپ کے گھر کی لڑکیوں کے دین کا سودا کر رہا ہے، کوئی آپ کے گھر کے بچوں کو اسکول اور کالجز کے بہانے ان کے دین کا سودا کر رہا ہے۔ کیا یہ وہی وقت ہے جو اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے عوض لوگ بیچنے لگیں گے؟ اور شاید یہی وقت تھا جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے اس دور کے بارے میں کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ یمر الرجل علی القبر، کہ ایک انسان قبر کے پاس سے گزرے گا، قبر کے پاس سے گزرے گا، دنیا میں اس قدر پریشان ہوگا فتنوں سے، اس قدر پریشان حال ہوگا فتنوں سے کہ قبر والوں کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا، کہے گا یا لیتنی کنت مکانہ، یا لیتنی کنت مکانہ، کاش کہ میں اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا، کاش کہ جو آج قبر میں سکون سے ہے اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں سے ڈرایا، فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے کی وصیت کی، نیک عمل کرنے کی ہدایت کی۔ آج جب ہم فتنوں کی بات کرتے ہیں، عورتوں کا فتنہ اس وقت ایک بڑا فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عورتیں فتنہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترکت فتنة اضل على الرجال من النساء، ما ترکت فتنة اضل على الرجال من النساء، کہ لوگوں میں نے اس امت میں نے لوگوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ کوئی چھوڑا ہے جو مردوں کے لیے سب سے خطرناک ہے، وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ وہ کوئی فتنہ ہے تو وہ سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے۔ عورتیں عورت ہیں، عورتیں عورت ہیں، عورتیں پردہ ہیں، عورتیں گھر کی عزت ہیں۔ اگر عورتوں کو اپنی شرم و حیا کا پاس و لحاظ نہ ہو، اگر عورتوں کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ وہ اپنے باپ کے لیے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، ہر گھر کے ایک ایک فرد کے لیے وہ عزت ہے، اور وہ ان عزتوں کو چھوڑ کر، ان عزتوں کو تار تار کر کے وہ جب گھر کے باہر نکلتی ہیں اور شرعی حدود و قیود میں نہیں نکلتی ہیں، اس کے بعد ان کے اس فتنے سے بچنا اور ان کے اس فتنے سے محفوظ رہنا یہ سارے انسانوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں جب نکلتی ہیں استشرفها الشیطان، استشرفها الشیطان، شیطان پیچھے پیچھے جھانکتا ہے، دیکھتا ہے ابھی یہ گھر سے نکلی ہے، کچھ ایسا کیا جائے، کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے۔ جب وہ نکلتی ہے تو شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے، شیطان تاک جھانک کرنے لگتا ہے کہ اس کو فتنہ بنا دیا جائے، اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شیطان جب وہ نکلتا ہے تو تاک جھانک میں لگ کر لوگوں کے لیے فتنہ اور مصیبت بنا دیتا ہے اسے۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ عورتیں فتنہ ہیں، بغیر ضرورت وہ گھروں سے باہر نہ نکلے، بغیر ضرورت کہ وہ اپنے گھروں کی دیوار کو لانگے نہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ عورتوں سے کہہ دو، اس امت کی جو عورتیں ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں میں رکی رہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانے جاہلیت کا جو بناؤ سنگار تھا، زمانہ جاہلیت کی جو زینت تھی، اس طرح بن ٹھن کے وہ باہر نہ نکلیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، زمانے جاہلیت کی جو زیب و زینت تھی اس کو ظاہر کرتے ہوئے گھروں سے باہر نہ نکلیں، بلکہ گھروں میں رہیں
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، گھروں میں رہیں، نمازوں کو قائم کرتی رہیں، زکوٰۃ ادا کرتی رہیں۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہیں۔ یعنی معلوم ہوا اس آیت سے کہ ان کا مقام گھروں میں ہے۔ ان کا مقام کہاں ہے؟ ان کا مقام گھروں میں ہے۔ گھروں میں رہیں، بغیر ضرورت کے گھروں سے باہر نکلنا یہ انہیں منع کیا گیا۔ اس بات سے انہیں منع کیا گیا کہ بغیر ضرورت وہ گھروں سے باہر نہ نکلے۔ آج جب زمانہ ترقی کی بات کرتا ہے، زمانہ اپنے ماڈرنزم کی بات کرتا ہے کہ زمانہ بڑا آگے بڑھ چکا ہے، ترقی کر چکا ہے، وہ کیا زمانہ کی ترقی یہی ہے کہ وہ عورتیں جنہیں پردہ اوڑھا کر گھروں میں بیٹھایا گیا تھا، جن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بغیر ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلے، ان عورتوں کو بے پردہ کر کے سر بازار گھمانا، کیا یہ زمانہ کی ترقی ہے؟ کیا یہ زمانہ کی ترقی ہے کہ ان عورتوں کو لوگوں کے لیے سراپا امتحان، لوگوں کے لیے سراپا اختبار بنا دیا جائے؟ کیا یہ عورتوں کے لیے باعث غیرت نہیں ہے کہ جو عورتیں گھروں میں رہنے کی چیز تھی، جو پردوں میں چلنے والی چیزیں تھی، آج ان کو سر بازار گھما کر انہیں دین و ایمان بیچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ دنیا کی ترقی ہے؟ ہرگز نہیں بزرگوں اور دوستوں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکہ ہے جسے غیر قوم ترقی کا نام دے کر اس امت کے نوجوانوں کو بہلا رہی ہے، اس امت کے نوجوانوں کو پھسلا رہی ہے، اور یہ نعرہ دے رہی ہے کہ ہم عورتوں کی ترقی چاہتے ہیں، ہم دنیا میں عورتوں کی ترقی چاہتے ہیں، عورتوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، عورتوں کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ عورتوں کو آگے نہیں بلکہ عورتوں کے نام پر پورے سماج و سوسائٹی کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری حدیث کہی تھی کہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے ناراضگی کی بات نہیں ہے کہ عورتوں کو فتنہ کہا گیا، بلکہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور جو سب سے اچھا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ عورت ہے۔ جو سب سے اچھا فائدہ جس سے اٹھائے جاتے ہیں وہ عورت ہے۔ کیسی عورت؟ کون سی عورت؟ جو سب سے بہتر چیز ہے انسان کے لیے، المرأة الصالحہ، سب سے اچھی عورت، جو نیکوکار عورت ہے، جو اچھا عمل کرنے والی عورت ہے، وہ اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے۔ وہ اس دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے جو نیک عمل کرنے والی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو عورت نیک عمل کرنے والی وہ سب سے بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے، سب سے قیمتی پونجی جو انسان کے پاس ہے وہ نیک عورت ہے۔ لیکن شرط یہ کہ اس کے اندر نیکی پائی جائے، اس کے اندر تقوی شعاری پائی جائے، اللہ کا خوف پایا جائے، نمازوں کو قائم کرنے والی ہو اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، اور بغیر ضرورت وہ گھروں کے باہر نہ نکلے۔ تو عورتوں کا فتنہ نبی علیہ السلام نے انہی ایسی ہی عورتوں کے بارے میں فرمایا تھا، کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، کہ لوگوں سنو، ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی، کاسیات عاریات، جو کپڑا پہنے ہو کر بھی برہنہ ہوں گی، جو کپڑا پہن کر بھی ننگی ہوگی، مائلات ممیلات، جو لوگوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گی، لوگوں کی طرف متوجہ ہوں گی، ان سے متاثر ہوں گی، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ آج آپ بازاروں میں نکل جائیے، بازاروں کا معائنہ کیجئے، شہر ہو دیہات ہو، بڑے شہر ہو، ہر جگہ حال یہ ہے کہ عورتوں کے نکلنے کا انداز، ان کے چلنے پھرنے کا طریقہ، ان سارے چیزیں یہ چیخ کر کہتی ہے کہ اب میری طرف آپ دیکھیے۔ کیا یہی وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ مائلات، یہ مائل ہوتی ہیں دوسرے کی طرف، دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، دوسروں کے لیے اپنے اندر آکرشن رکھتی ہیں۔
کیا یہی وہ عورتیں تھیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کپڑا پہن کر بھی یہ برہنہ ہے، کپڑا پہن کر بھی یہ برہنہ ہے، ان کا کپڑا اس لائق نہیں ہے جو اصل شرعی کپڑا ہے، جو اصل شرعی لباس ہے۔ کپڑوں سے اندر کا سب جھلک رہا ہے، کپڑوں سے اندر تک کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، اور جو حرکت ان کی ہے تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ سن لو، کان کھول کر سن لو، جو ایسی عورتیں ہیں جو دوسروں کے لیے فتنے کا باعث اور فتنے کا راستہ بن رہی ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی، نہ تو جنت کی خوشبو یہ پائیں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، جنت کی خوشبو تک ایسی عورتوں کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ انہوں نے شرعی احکام کے خلاف اپنی زندگی گزاری ہے، اس لیے یہ جنت میں قطعاً نہیں جا سکتی۔ تو عورتوں کا فتنہ، عورتوں کی آزمائش اس وقت اس امت کی ایک بڑی آزمائش ہے، اس امت کی ایک بڑی آزمائش ہے۔ دوسری آزمائش، پیسہ، مال، ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے اور زندگی کی ضرورت ہے، مال کمائیے، خوب کمائیے، خوب کمائیے، فقر و محتاجگی کی زندگی اچھی نہیں ہے، فقر و محتاجگی کی زندگی اچھی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہادی اور رہبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب آپ صبح کرتے تھے فجر کے بعد آپ اذکار پڑھنے بیٹھتے تھے، آپ اللہ سے پناہ طلب کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کفر سے، میں اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ میں اسلام کے بعد کفر میں لوٹ جاؤں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفر سے پناہ مانگتے تھے، ویسے ہی آپ یہ بھی کہتے تھے کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ، اے اللہ میں فقر و محتاجگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں فقر و محتاجگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ شام ہوتی تھی تب بھی اللہ کے بارگاہ میں یہی ہاتھ اٹھاتے تھے کہ اے اللہ میں فقر و محتاجگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو مال یہ کمائیے، خوب کمائیے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہیے، نہ تو یہ کہ مسجد کو اپنا مسکن بنا لیجیے اور مسجد میں بیٹھے رہیے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے، نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جائیے، زمین میں پھیل جائیے، دیکھیے کیا کام کاج ہو سکتا ہے، کہاں سے پیسہ آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، جب جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے، بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، جمعہ کے دن تمہیں پکارا جائے کہ اب امام آ گیا ہے، مسجد میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو اس دن آ جاؤ، لیکن اس کے بعد کیا کرو، آ جاؤ تو بیٹھے رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جائے، جب نماز ختم ہو جائے، جب جمعہ کا خطبہ ختم ہو جائے، جمعہ کا سارا کام ختم ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے رزق کو تلاش کرو، اللہ کے رزق کو تلاش کرو۔ معلوم ہوا اس آیت سے یہ کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ کر اللہ سے صرف دعائیں نہیں کرنا ہے، بلکہ محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، دوڑ دھوپ کر اپنے لیے، اپنے زندگی کے گزر بسر کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، کہ لوگوں یہ سن رکھو، لوگوں یہ یقین رکھو کہ ان لکل امتی فتنہ، ان لکل امت فتنہ، کہ ہر امت کے لیے، ہر امت کے لیے ایک فتنے کا سامان تھا، ہر امت کے لیے ایک فتنے کا سامان تھا کہ اس چیز میں ان کے لیے فتنہ تھا۔ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالِ، اور میرے امت کا جو فتنہ ہے وہ مال میں ہے، میرے امت کا جو فتنہ ہے وہ مال میں ہے۔ آج آپ ذرا اندازہ کیجئے، ذرا دیکھیے کتنے لوگوں کا کاروبار، کتنے لوگوں کی روزی روٹی حلال راستے سے آ رہی ہے، حلال راستے سے کتنے لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے،
کتنے لوگوں کی روزی روٹی حلال راستے سے آ رہی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے، دیکھیے آج صرف ایک نعرہ ہے، صرف ایک سپنا ہے، ایک خواب ہے، پیسہ ہو، اتنا پیسہ ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو، اتنا پیسہ ہو کہ ہماری نسل، ہماری اولاد سب مست رہے پیسوں میں. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ. میری امت کا جو فتنہ ہوگا وہ مال میں ہوگا. سودی کاروبار کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اچھے دیندار جو دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو دینداری کا دم بھرتے ہیں، ان کے گھروں کا حال یہ ہے کہ ان کا کاروبار اور ان کا پیسہ سودی کاروبار پر ڈیپینڈ ہے. ان کا کاروبار سودی کاروبار ہے، ایک پیسہ سود سے آیا ہوا ہے. اللہ رب العزت والجلال نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ سودی کام کرتے ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہیں. وہ لوگ کسی اور سے نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے بیع و شراء کو حلال کیا تھا. اللہ نے یہ کہا تھا کہ دوڑ دھوپ کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو، لیکن سودی کاروبار مت کرو. سودی کاروبار مت کرو. یہ تمہاری برکت، تمہارا چین، تمہارے گھروں کا سکون سب برباد کر دے گا. یہ پیسہ، جب 2 پیسہ ہاتھ میں آتا ہے ہم سوچتے ہیں بڑا سکون ملا. جب سود سے پیسہ آیا ہے وہ آپ کے گھر میں بیماری لائے گا، وہ آپ کے گھر میں طرح طرح کی بے چینی پیدا کرے گا. آپ اتنی طرح سے اور اتنے راستوں سے پریشانیوں میں گرفتار ہو جائیں گے اور آپ کو سبب نہیں پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے، معاملہ کیا ہے. اور یہ معاملہ ہوگا اللہ سے دشمنی کا، یہ معاملہ ہوگا نبی کی شریعت کو چھوڑنے کا. اس لیے کہ اللہ نے کہا تھا جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. اور آج ہمارے کاروبار کا حال کیا ہے؟ یہ مال جس کے ہائے میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، یہ مال تو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کر رہا ہے. اور آپ یہ یقین رکھیے، سن رکھیے کہ قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، جب ایک عمل کا حساب ہوگا، جب ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے، ہمارے اعضاء و جوارح، یہ ہاتھ جو ابھی ہل رہا ہے، یہ ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دینے لگے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اس دن قیامت جب برپا ہوگی لوگ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ آج الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج ہم نے ان کے زبانوں پر مہر لگا دی اور ان کے یہ ہاتھ پاؤں یہ گواہی دینے لگیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا تھا، یہ غلط کام کرتا تھا، سودی چیزوں کا لین دین کرتا تھا، جھوٹی گواہی دیتا تھا. حیران و پریشان پوچھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، یہ پوچھے گا کہ آج یہ ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو. یہ اعضاء و جوارح کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. اس ہاتھ پاؤں کو بولنے کی طاقت اور بولنے کی صلاحیت اس اللہ نے دی ہے، الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ کی زبان بولنے پر قادر ہے؟ ایک وہ وقت آئے گا جب یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی اسے بولنے کی طاقت دے دے گا. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ قیامت کے دن یہ زمین اپنے اندر کی خبریں بیان کریں گی. زمین خبر دینے لگے کہ اس آدمی نے زمین کے فلاں حصے میں جا کر اس گناہ کو انجام دیا تھا. ہم لوگوں کی نظروں سے بچ کر گناہیں کرتے ہو، بڑا شیر مارتے ہیں، ہمیں یہ زعم ہوتا ہے، یہ گمان ہوتا ہے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، ہمیں انسان نہیں دیکھ رہے، انسانوں کی آنکھوں سے ہم اوجھل ہو رہے ہیں. لیکن جو رب الارباب ہے، جو سارے لوگوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا خالق و مالک ہے، اس کی نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کے نظروں سے کوئی نہیں بچ سکتا. وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور غیب کا بھی جاننے والا ہے. تو یہ سودی کاروبار اس وقت کا ایک بڑا چیلنج اور بڑا فتنہ ہے. اس کے بعد موبائل کا فتنہ، یہ ایک ڈیوائس ہے جو ہمارے ہاتھوں میں پورے رات و دن رہتی ہے. 24 گھنٹہ میں 18 گھنٹہ 17 گھنٹہ ہمارے ہاتھ میں یہ رہتی ہے.
یہاں تک کہ ابھی گاڑی میں ہماری بات ہو رہی تھی کہ ہم آج شیطانوں کا رونا ہم روتے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں شیطان حملہ کر رہا ہے، ہمارے گھروں میں شیطان حملہ کر رہا ہے۔ سوال یہ کہ ہم سے بڑا شیطان کون ہے؟ ہم بستر پر جاتے ہیں، نہ ہمارے زبان سے ذکر نکلتا ہے، نہ ہماری زبان سے قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، اور ہم موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں۔ جب ہمارے زندگی کی روٹین، ہمارے روزمرہ کے معمولات ایسے بن جائیں گے تو وہ شیطان جو انسانوں کا دشمن ہے، کیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا؟ کیا وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا؟ بلکہ وہ اپنے سارے چیلے چاپڑوں کو ہمارے پیچھے لگا دے گا، اور پھر زندگی میں جو آزمائش ہوگی، جو امتحانات ہوں گے، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ شیطان ہر چہال جانب سے، چاروں طرف سے، ہر راستے سے ہمارے طرف آئے گا اور ہمارے دین و ایمان کے لیے خطرہ بنے گا۔ تو یہ موبائل، یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہمارے دین و ایمان کے لیے۔ موبائل کا ایک انگلی کا ایک ٹچ موبائل کے اسکرین پر، آپ یہ سوچتے کہ یہ موبائل کی یہ اسکرین اور یہ انگلیوں کا یہ ٹچ، انگلیوں کا یہ لمس، یہ صرف ہمارے انگلی کا اور ہمارا معاملہ ہے۔ قسم ہے اللہ رب العزت والجلال کی، رب کعبہ کی، آپ جتنا بھی چھپا کر موبائل کو استعمال کریں، اللہ رب العزت والجلال اس سے باخبر ہے۔ آپ بے خبر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کس طرح بے حیائی کو آپ دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کو آپ پروس رہے ہیں لوگوں تک۔ اور اللہ رب العزت والجلال کی آیت ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے۔ سورہ نور میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم في الدنيا والآخرة۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے سلسلے میں برائی پھیلے، صرف وہ آپ یہ کیا سمجھ رہے کہ آپ ایک غلط چیز، ایک غلط ویڈیو، غلط آڈیو آپ بنا کر اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دے رہے ہیں، ایک غلط قسم کا ویڈیو بنا کر اسے وائرل کر دے رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ بڑا دنیا میں بہت بڑے ترقی ہے آپ کی، آپ بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے آپ لوگوں کے بیچ میں، لوگوں کے درمیان برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، برائیوں کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ صرف برائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ جب اسے شیئر کرتے ہیں، جب اسے فارورڈ کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، تو آپ گویا کہ سارے لوگوں میں برائیوں کو پھیلا رہے ہیں، عام کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لوگوں کے بیچ میں برائی پھیلے، یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے کہ اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، آپ جہاں بھی رہیے اللہ سے ڈرتے رہیے، آپ جہاں بھی رہیے، آپ خلوت میں رہیں، جلوت میں رہیں، گھروں کے اندر رہیں، گھروں سے باہر رہیں، آپ پبلک میں رہیں، آپ اپنے گھر کے لوگوں کے بیچ میں رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیے، اللہ سے ڈرتے رہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہیے وہاں اللہ سے ڈرتے رہیے، تب آپ کا دین و ایمان تو محفوظ ہے۔ ورنہ آپ اپنا ایمان، آپ کا صرف ایمان مسجد میں نماز کے وقت ہے، لوگوں کے بیچ میں اور خلوت میں تنہائی میں جیسے ہی ہوتے ہیں آپ کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، تو آپ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لیجئے، آپ اپنے ایمان کا جنازہ پڑھ لیجئے۔ ایمان نہیں بلکہ لوگوں کا خوف ہے۔ جب آپ لوگوں کو دیکھ کر دین پر عمل کرتے ہیں تو یہ ایمان نہیں بلکہ لوگوں کا خوف ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے آپ کا دل خالی ہو چکا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کے بہت سارے فتنے اس وقت ہمیں ہر چہال جانب سے اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے تقریر کا ایک بات ہوئی۔ دوسری بات جو جلدی میں ذکر کروں گا کہ ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کیسے ہم بچیں گے ان فتنوں سے۔ دیکھیے، فتنوں سے بچنے کے لیے سب کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کیجیے، دین و ایمان کی قدر اپنے اندر محسوس کیجیے۔ آج ہماری جو قوم ہے، جو نسل ہے، ان کے اندر دین و ایمان کی قدر اتنی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، جو صحابہ کے اندر تھی۔ جو صحابہ کے اندر ایک بار جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد ان کے اندر اس کلمے کا جو ویلو تھا، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ صہیب ہیں،
یہ عمار بن یاسر ہیں، یہ سمیہ ہیں، یہ بلال ہیں، جو مکہ کے سخت گرمی میں بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا ہے اور ان سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک اللہ کو چھوڑ کر ہمارے دین پر چلے آئیے، ہم آپ کے عذاب کو دور کر دیں گے۔ لیکن ان کے زبان سے جو صدا آتی ہے، جو آواز آتی ہے، وہ احد کی آتی ہے۔ وہ احد احد کا یہ نعرہ اپنے زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن اس دین سے نہیں پھرتے ہیں، اس دین کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ دین و ایمان کی وہ اہمیت تھی جو صحابہ کے اندر تھی، جو آج ہم سے مفقود ہے، کہ دین و ایمان کی اہمیت، دین و ایمان کا جو قدر تھی، آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ایک پیسے والے گھر کا بندہ جو ناز و نعمت میں پلتا ہے، جو ناز و نعمت میں بڑا ہوتا ہے، لیکن دین و ایمان کے لیے سب کچھ تج دیتا ہے۔ میں کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت مصعب بن عمیر کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے ناز و نعمت میں آنکھیں کھولی، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کو رب مان لو، اسی میں تمہارے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، اپنے گھر کے لوگوں کی، اپنے ماں کی مخالفت کر کے وہ دین کی طرف آتے ہیں۔ وہ ماں کہتی ہے کہ کل تک تم جس ناز و نعمت میں تھے، آج جب تم نے اب میرے دین کو، میرے راستے کو، میری شریعت کو چھوڑ دیا ہے تو جاؤ، اب اس گھر میں، اس وراثت میں، اس ناز و نعمت میں تمہارا کچھ حصہ نہیں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر دین و ایمان کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں، دین و ایمان کے لیے سب چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب مدینہ پہنچتے تو ناز و نعمت کی وجہ سے مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی ہے، مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آتی۔ دو کاندھوں کا سہارا دے کر نبی کے مسجد میں جب وہ آتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگتے، انہیں دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی تھے، یہ میرے وہ صحابی تھے جنہیں میں مکہ میں دیکھا کرتا تھا، بڑے اچھے کپڑوں میں، بڑے اچھے خوشبوؤں میں، بڑے اچھے ٹھاٹ باٹھ میں مکہ میں یہ رہتے تھے، ان سے اچھا کوئی عطر استعمال نہیں کرتا تھا، اور آج دین و ایمان کے لیے انہوں نے اپنی وہ حالت بنا لی ہے جو دیکھنے لائق نہیں ہے۔ اور یہی مصعب بن عمیر تھے، یہی مصعب بن عمیر تھے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب شہادت ہوتی ہے، جب شہادت ہوتی ہے تو ایسی شہادت کہ آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں، آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں اور اندازہ کیجئے کہ صحابہ کے یہاں دین و ایمان کی قدر کتنی تھی۔ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو انہیں دو کفن نہیں ملتا ہے، انہیں دو کفن نہیں ملتا ہے، ان کا پیر ڈھاکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ قتل مصعب بن عمیر وهو افضل مني ولم يوجد له ما يكفن فيه، کہ مصعب بن عمیر شہید کیے گئے شہادت ایسی کہ دو کفن نہیں ملا، اما ازار و اما رداء، اگر اوپر کا حصہ ڈھانکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھانکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ یہ قربانیاں، یہ جانفشانیاں، یہ کس لیے تھی؟ یہ ان قربانیوں کے پیچھے محرک کیا تھا؟ ان قربانیوں کے پیچھے اسباب کیا تھا؟ دین سے محبت، دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو آج فتنوں سے بچنا ہے تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم دین و ایمان کی قدر و منزلت اپنے اندر، اپنے اہل و عیال اور فیملی کے اندر پیدا کریں۔ دوسری بار فتنوں سے حفاظت کے لیے آپ دین کی جانکاری حاصل کیجئے، دین کی جانکاری حاصل کیجئے، اس لیے کہ دین کا جو بیسک معلومات ہیں، دین کی جو عام باتیں ہیں، طہارت کیسے حاصل کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے، ہر مسلمان کو جاننا یہ ساری باتیں یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کی بیسک باتیں وہ جانے، اور آج ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے طرح طرح کا فتنہ پیدا ہو رہا ہے۔ آج کوئی آدمی موبائل پر بیٹھ جا رہا ہے، اپنے ایک سیٹ اپ بنا لے رہا ہے، اور وہ جو من کر رہا ہے وہ بک رہا ہے، نہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ اس نے کوئی ڈگری لی ہے دین کے نام پر، اور وہ لوگوں کا مفتی بنا بیٹھا ہے۔ اس کے پیچھے سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم دینی تعلیمات سے نابلد ہیں، دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ جو اپنی دینی شباہت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور وہ دین کے نام پر ایک بات کہہ دے، آپ اسے دین کا عالم سمجھنے لگیں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ علماء سے رابطہ کیجئے جو عالم ہیں، جنہوں نے قرآن و سنت کے حصول کے لیے اپنی زندگی قربان کی ہے، وقفے کی ہے۔ آپ ان لوگوں کا نمبر لیجئے، ان لوگوں سے رابطہ کیجئے، جو دین کی عام معلومات ہے آپ اسے حاصل کیجئے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو تمہیں پتہ نہ ہو،
اہل ذکر سے تم پوچھو جب بات تمہیں پتہ نہ ہو. اس لیے کہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو دین کی باتوں کی وجہ سے فتنہ میں پڑتے ہیں. کہیں کوئی انجینئر دین کا عالم بن کر بیٹھا ہے، کہیں کوئی جاہل دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے پیچھے وہ وجہ یہ کہ ہمیں دین کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی وقت کے بارے میں کہا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب اللہ کی کتاب سے لوگ گمراہ ہوں گے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگ اللہ کی کتاب سے گمراہ ہوں گے. صحابہ نے بڑا تعجب سے پوچھا کہ کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ہاں. کیسے گمراہ ہوں گے؟ یتعولون بغیر ما انزل اللہ، وہ کتاب اللہ کی آیات کی تفسیر ایسے کریں گے جو اللہ نے نہیں مراد لیے. کتاب اللہ کی تفسیر اس طرح کریں گے جو اللہ نے نہیں چاہا ہے، وہ اپنی طرف سے تفسیر کریں گے. اللہ کی تفسیر اپنی طرف سے اللہ کے آیات کی کریں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. فضلوا واضلوا. آج بہت سارے ایسے مفتیان ہیں جنہیں دین کا علم نہیں ہے اور وہ لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کر رہے ہیں. اس لیے آپ محتاط رہیے، آپ محتاط رہیے. کوئی بھی آدمی آپ کے سامنے دینی شباہت میں آئے، دینی کپڑوں میں آئے، دینی ڈریس میں آئے، آپ اس کی بات کو تسلیم کرنا یہ نہیں، بلکہ وہ جب حدیث بیان کرے، جب وہ ریفرنس دے، جب وہ حوالہ دے، جب وہ یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بیان کیا ہے، تب آپ اس کی بات کو مانیے. اس لیے کہ کوئی انجینئر، تب اس کی حیثیت نہیں ہوگی کہ کوئی انجینئر جس کا دین سے اور دینی تعلیم سے کچھ لینا دینے نہیں، وہ آپ کو گمراہ کرنے لگے. تو دوسری ذمہ داری، دین کا علم حاصل کیجیے، اپنے بچوں کو لگائیے دین کے علم کے لیے اور خود بھی اس پر عمل کریے. تیسری بات، بڑی اہم بات ہے کہ توحید یہ سب سے عظیم پونجی ہے. آپ اپنا تعلق جب تک اللہ سے جوڑ کے رکھے ہوئے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ جب تک تم دو چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور میرے نبی کی سنت، میں اللہ کی کتاب اور میری سنت کو جب تک تم تھام کے بیٹھے رہو گے کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے توحید کو تھام کر رکھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ سے مانگنا، یہ سب سے بڑی پونجی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے. یہی فتنوں سے محفوظ رہیں گے جو توحید پر جمے ہوئے ہیں. فتنوں میں آپ چوتھی بات یہ کہ آپ ہمیشہ یہ سوچئے کہ فتنوں میں ہماری بھاگیداری کسی طرح کی نہ ہو. جب کوئی فتنہ ظاہر ہو تو آپ یہ سوچئے کہ اس فتنوں میں ہماری بھاگیداری کا کہیں نہ ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور کے بارے میں کہا تھا کہ تکون فتن، بڑے فتنے فساد ہوں گے آخر زمانے میں. القائد فیہا خیر من القائم، لیکن ان فتنوں میں کھڑا رہنے والا خیر من تکون القائد فیہا خیر من القائم، اس فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والوں سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جو جتنا اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا اتنا وہ سیف اور محفوظ ہوگا. تو جب فتنے پیدا ہوں تو آپ یہ ہمیشہ اصول بنائیے کہ آپ کی بھاگیداری ان فتنوں میں نہ ہو. صحابہ کا حال یہ تھا کہ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ لا تضرہ الفتن، ان کو فتنہ و فساد تکلیف نہیں پہنچائے گا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن مدینہ کے اندر جب خلفائے راشدین کے آخری زمانے میں جب فتنہ و فساد کا بول بالا ہونے لگا، ہر طرف سے فتنہ و فساد پھیلنے لگا، مدینہ انہوں نے چھوڑ دیا اور کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ فتنوں کے وقت خیر القائد خیر من القائم، کہ بیٹھنے والا وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے. اس لیے میں نے مدینہ کو چھوڑنا یہ مناسب سمجھا. پانچویں بات یہ کہ آدمی صبر کرے، جیسے ہی اسے کوئی فتنہ پہنچے، کوئی بات پہنچے، ایسا نہ ہو کہ وہ آگ ببولا ہو جائے، آپے سے باہر ہو جائے، بلکہ صبر کرے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. حضرت انس بن مالک کے پاس حجاج بن یوسف جیسا جابر اور ظالم امیر کی آ کر شکایت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ
لوگوں کو ستاتا ہے، مارتا ہے، کیا کیا جائے؟ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ اسبرو، صبر کرو، صبر کرو، اس لیے کہ ہر آنے والا زمانہ اپنے پچھلے زمانے سے زیادہ خراب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ جس فتنے پر رونا رو رہے ہیں کل 10 سال بعد یہ وقت اس سے بہتر ہو جائے گا، بلکہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جب دین و ایمان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ حرج میں، فتنہ و فساد کے وقت عبادت کا ثواب وہ ایسے ہی ہے جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا جو ثواب ہے وہ عبادت کرنے کا ثواب ہوگا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 لوگوں کے عمل کے برابر ایک آدمی کے عمل کا ثواب ہوگا، جب فتنہ و فساد کا دور ہوگا، فتنہ و فساد کا بول بالا ہوگا اور لوگ اس وقت اللہ کے دین پر عمل کریں گے تو 50 کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ 50 منہم او منا، 50 کس میں سے، ہم میں سے یا ان میں سے؟ بل منہم، بلکہ ان میں سے 50 کا، یعنی ہم میں سے 50 کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بل منکم، بلکہ تم میں سے 50 کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یعنی آج کوئی آدمی یا آگے کے زمانوں میں، فتنوں کے زمانے میں کوئی ایک آدمی اللہ کے دین پر عمل کر رہا ہے تو 50 صحابہ کے برابر انہیں عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ یہ وقت اور ان وقت میں عبادت کا کرنا، دین پر جمے رہنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے جب ایسا فتنہ چھانے والا ہو کہ آدمی کو صحیح نہ سمجھ آئے، غلط نہ سمجھ آئے، حق نہ لگے اور غلط نہ لگے، ایسی تاریکی چھا جائے جیسے رات کی تاریکی چھاتی ہے، اس سے پہلے اپنے دین و ایمان کے فکر کیجیے اور فتنوں سے حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے جو بھی راستے ہو سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو مسلح کر لیجئے، ان سے اپنے آپ کو مسلح کر لیجئے، ہتھیار بند ہو جائیے ان چیزوں سے۔ ہم انہی باتوں کے ساتھ اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے، رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب العالمین تو ہر طرح سے فتنہ و فساد سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، بار الہ ہم میں جو بے روزگار ہیں تو انہیں برسر روزگار کر دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔